بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور پیچھ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے کہا کہ جلدی سے اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ بہت دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک سانپ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ نانگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس نانگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کی زینت ہیں۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی، اے اللہ، از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو دو ارکان یعنی ستونوں سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، افراط مسرت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔
اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارک دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جامعہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ علی اور میرے بچوں حسن و حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تطہیر لے کر نازل ہوئے۔ اے پیغمبر، علی کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسے ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پیش آئے، پھر وہ کچھ عرصہ بعد اسے یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت تک کبھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔